الرحیم السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور دو تین بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اور سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ اب گزشتہ روز جو نیشنل سیکیورٹی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب حکومت نے طالبان سے تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات کی حامی بھر دی ہے یا اس کی منظوری دے دی ہے، اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جناب عمران خان کے حوالے سے کیا بریفنگ دی گئی وزارت داخلہ کی جانب سے، عسکری حکام یا انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے کہ موصوف کن کن لوگوں سے ملے ہیں، ان کے ارادے کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا منصوبے بنا رکھے ہیں، کون کون سا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یہ سب باتیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے مریم اورنگزیب نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، آپ کو پتہ ہے کہ مریم اورنگزیب وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر بنی گالا کو منی گالا کہا، اور فرح گوگی، بشرا بی بی، عمران خان، کرپشن وغیرہ وغیرہ کہ جی یہ سارے تانے بانے بنی گالا سے ملتے ہیں، جس کو انہوں نے منی گالا یعنی پیسوں کا گالا، گالا انگریزی میں اس کو بھی کہتے ہیں پارٹی ٹائپ چیز جو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے مکمل دیکھی ہے تو میں نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان نے اب ذہنی طور پر یہ اشارہ دے، یہ ذہنی طور پر وہ تیار ہو چکے ہیں کہ حکومت سے اگر مذاکرات حکومت کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے تو وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے پھر وہ اسی ضدی بچے کی طرح شرط ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ وہ اپنے سیاسی کارکنوں حمایتیوں کو جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ بتا سکے کہ دیکھا میں نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یعنی ان کو ایک واپسی کا راستہ چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ راستہ دے دینا چاہیے۔ لیکن اس میٹنگ میں یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ سب سے اہم فیصلہ ہوا وہ یہ ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی حکومت نے منظوری دی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے جو وفاقی وزیر داخلہ آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا ڈائلاگ ہونا جا رہا ہے، یہ جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، بات چیت ہونے جا رہی ہے، یہ ابھی پری ڈائلاگ سٹیج جسے کہتے ہیں، یعنی باقاعدہ طالبان سے مذاکرات سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں تحریک طالبان جو افغانستان کی جو طالبان ہے وہ اس میں کوئی درمیانی راستہ نکال رہے ہیں یا کوئی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں، ایک سرحد کے اس پار ہیں، دوسرے سرحد کے اس پار سرگرم عمل ہے۔ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اب یعنی یہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں یا ہو چکے ہیں۔ ساری باتیں تو ظاہر ہے ان کو نہیں بتائی جاتی۔ اب پری ڈائلاگ سے مراد یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے جو قواعد و ضوابط، ٹرمز آف ریفرنس یا وہ جو TOR جنہیں کہتے ہیں وہ طے کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات آبویسلی کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی جنگ کا آخری اور واحد حل ہوتا ہے، لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ عوام کی طرف سے منتخب ادارہ ہے، اور وہ اگر یہ فیصلہ کرے تو دیر پا ثابت ہوگا۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کب شروع ہوتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میں کم از کم میں ذاتی طور پر اس سارے معاملے پر سے کوئی زیادہ امید نہیں رکھتا۔ اللہ کرے میری جو سوچ ہے وہ غلط ثابت ہو۔ بہرحال یہ تو ہو گئی جناب رانا ثناء اللہ اور اس کے اپنا مذاکرات طالبان کے ساتھ، لیکن جو امپورٹنٹ بات کی ہے مریم اورنگزیب نے، وہ بات یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ اب حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے کہ جو لگژری پرتعیش جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو آئٹمز ہیں، جو مصنوعات ہیں جن کی امپورٹ پر پابندی لگائی گئی تھی، حکومت اب اس کو ریویو کرے گی، اور حکومت اب یہ سوچ رہی ہے کہ چند آئٹمز پر سے پابندی ہٹا دی جائے، اور چند آئٹمز ایسے ہیں جن کو مزید اس لسٹ میں شامل کر دیا جائے، کچھ چیزوں کو اس لسٹ میں سے نکال دیا جائے۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سے آئٹمز ہیں جن کو اس لسٹ میں ڈالا جائے گا، اور کون سے آئٹمز کو اس امپورٹ بین لسٹ سے نکالا جائے گا۔ اب کے علم میں ہوگا کہ یہ جس طرح چاکلیٹس ہیں، پنیر ہے، چیز جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ان پر بھی گزشتہ حکومت نے پابندی عائد کی تھی، یا پتہ نہیں اور کون سی چیزیں ہیں، بہت مکمل فہرست ہے۔ اس پر بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ کسٹم والوں نے صحیح دیہڑی لگائی ہے۔ باہر سے جو ہمارے سادہ لوگ
جو اپنے بچوں کے لیے چاکلیٹس یا چیز یا اس طرح کی چیزیں لاتے تھے، کسٹم والے ان کو رکھ لیتے تھے کہ ان کو لانے کی پابندی نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کی امپورٹ پر پابندی ہے۔ ایک شخص اپنے استعمال کے لیے، اپنے بچوں کے استعمال کے لیے کوئی چاکلیٹ چیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں لے کر آتا ہے، اس کی مکمل اجازت ہے، اس پر بھی میں ویڈیو کر چکا ہوں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں، حالانکہ اس کا تمسخر اڑایا ہے فواد چودھری نے کہ اس میں یہ ایک ایسی مسخروں کی ایک مجلس تھی۔ اب اندازہ کیجئے مسخرے، اتنی سنجیدہ سیریس قسم کی میٹنگ، ان کیمرہ بند کمرے میں یہ اجلاس ہوا، اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، حالانکہ ان کو مدعو کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ خیبر پختونخوا ایک الگ ملک ہے۔ وہ جس طرح میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ عمران ریاض، وہ جو اینکر ہے جس کو گرفتار کیا گیا ہے، وہ لاہور سے خیبر پختونخوا فرار ہو رہا تھا، اس کو اٹک کے پل پر، یعنی ڈسٹرکٹ اٹک میں جو کہ پنجاب میں آتا ہے، وہاں پہ گرفتار کیا گیا، وہ فرار ہو رہا تھا۔ جس طرح جب عمران خان کو گرفتاری کا خوف تھا تو وہ خیبر پختونخوا میں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ اب یہ ساری صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، یہ ذرائع کے حوالے سے اس طرح کی باتیں باہر آتی ہیں، جو لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں وہ ایک اپنے کسی ہمدرد جرنلسٹ کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ آگے دوسرے دوست کے ساتھ شیئر کرتا ہے، تو اس طرح یہ باتیں شیئر ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے اس کی پریس ریلیز اس طرح کی جاری تو نہیں کی گئی کہ عمران خان کے حوالے سے کیا گفتگو ہوئی ہے، لیکن اس مجلس میں، اس اجلاس میں، جو بند کمرے میں ان کیمرہ سیشن جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ بات واضح ہے کہ عمران خان نے جو ایک پروپیگنڈا مہم چلائی ہے پاک فوج کے خلاف، پاک فوج کی قیادت کے خلاف، لیڈرشپ کے خلاف، اور ایک دانستہ کوشش کی ہے، اور ابھی تک اس میں میں تو یہی کہوں گا کہ ابھی تک وہ یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں جو بھی وہ بات کرتے ہیں، تو جس طرح وہ للکارتے ہیں، اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا کہ یہ داخلی سلامتی کے لیے یہ انتہائی جسے کہہ سکتے ہیں کہ خطرناک بات ہے، خطرناک صورتحال ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم اس طرح کی باتیں کرے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب نواز شریف نے 2 یا 3 تقریروں میں نام لیا تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا، جو کہ اس وقت DGISI تھے، تو پورے ملک میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا، لیکن موصوف اور اس کے بعد مریم نواز نے بھی ایک پریس کانفرنس 2-3 جلسوں میں نام لیے تھے، تو طوفان برپا ہو گیا تھا۔ یہی جو آج اپوزیشن میں اس وقت حکومت میں تھے، وہ وزراء ان کو غدار کہتے تھے۔ خیر غداری کے تو سرٹیفکیٹ ان کی جیب میں فوٹو کاپی کیے ہوئے یا سائیکلو سٹائل کیے ہوئے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بس فٹافٹ نام لکھا جس کو غدار قرار دینا ہے، اوپر سٹیمپ لگائی اور جاری کر دیا کہ یہ غدار ہے۔ تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں اب غدار ہی رہ گئے ہیں، کوئی باقی جو PTI والے ہیں وہ محب وطن ہیں، حب الوطنی ان کے دل میں کوٹ کر بھری ہوئی ہے، ان کے علاوہ اس ملک میں جو بستا ہے، جو ان سے سیاسی اختلاف رکھتا ہے، وہ غدار ہے۔ لیکن اب موصوف کو سمجھ آ چکی ہے کہ اب بہت سا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے، اب جو ڈھیل جنہوں نے دی ہوئی تھی، اب وہ اس ڈھیل یا وہ جو رسی جو ڈھیلی کی ہوئی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کو جب اپنی جانب کھینچنا شروع کیا ہے، وہ اگر آپ نے فشنگ کی ہو، یعنی مچھلی کا شکار کیا ہو راڈ سے، تو مچھلی کو تھکانے کے لیے، اگر مچھلی بڑی ہو، چھوٹی مچھلی ہو تو فوراً نکال لیتے ہیں، تو مچھلی کو تھکانے کے لیے اس کے اوپر وہ باقاعدہ وہ ریل چڑی ہوتی ہے، وہ جو آپ اس کو ڈور کہہ لیں، وہ ڈور کھلی دے دیتے ہیں کہ جی مچھلی پانی میں جو مرضی ہے، تھکاوٹ، پھر اس کو کھینچتے ہیں، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر کھینچتے ہیں، پھر چھوڑ، جب دیکھتے ہیں کہ اب مچھلی بالکل بے سدھ ہو چکی ہے، اس میں اب طاقت یا دم خم نہیں رہا، تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ آہستہ 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 اس کو رول کرتا ہے اپنی اس ریل کو، اور پھر وہ مچھلی پانی سے نکلتی ہے۔ جب ہاتھ میں پکڑتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی تقریباً نیم مردہ حالت میں ہوتی ہے۔ اب یہی صورتحال ہے، عمران خان یہ بھانپ چکے ہیں، میں انہیں نیم مردہ انہیں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے، ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 9-10 اپریل کے بعد، ابھی آپ 10 مئی، 10 جون، ابھی 10 جولائی آنے والا ہے، 3 مہینے ان کو کھلی ڈھیل دی ہوئی تھی، لیکن اب اس ڈور کو آہستہ آہستہ لپیٹا جا رہا ہے، اور اس چیز کو وہ بھانپ چکے ہیں۔ اب جب بھانپ چکے ہیں تو اب
ان کی طرف سے تھوڑی سی سافٹ ٹون سامنے آئی ہے. گلے شکوے ابھی بھی وہ کرتے ہیں لیکن اس میں وہ ترشی نہیں رہی، وہ جیسے کہتے ہیں درست لہجہ نہیں رہا، سخت لہجہ نہیں رہا. بس وہ کہتے ہیں میں اداروں سے لڑائی نہیں کرنا چاہتا. البتہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، البتہ مجھے ہراساں کرنے کی کوششیں اور سازشیں بقول ان کے ساتھ یہ کوشش جاری رہی تو پھر میں چپ نہیں رہوں گا. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ چپ رہیں، اور آپ چپ رہے کب ہیں؟ وہ تو پرانے بیچارے ہمارے وزرائے اعظم ہوتے تھے. جمالی صاحب کو، جنیجو صاحب کو رخصت ہوا وہ چپ کر کے رخصت ہو گئے. اس کے بعد بے نظیر کو رخصت کیا گیا، وہ چپ کر کے رخصت ہو گئی. پھر نواز شریف کو، پھر بے نظیر کو، پھر نواز شریف کو اس کے بعد جمالی صاحب کو، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان تمام کی جو اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. اب آپ دیکھیے یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کے 1 منٹ کی سزا دے کر چلتا کیا، سامان اٹھایا چلے گئے. نواز شریف کے ساتھ تیسری مرتبہ کیا سلوک ہوا؟ ٹھیک ہے، ایک جلوس نکالا، انہوں نے کہا کہ مجھے کیوں نکالا، سوال پوچھا، اس کا مذاق اڑایا گیا. آج وہی لوگ گلی گلی ماتم کر رہے ہیں اپنی حکومت کے جانے کا. تو یہ ہوتا ہے سیاست میں. سیاست میں آج آپ اقتدار میں ہیں، سدا اقتدار تو اللہ کی ذات کا ہے. کل آپ نہیں ہوں گے. آج آپ اپوزیشن میں ہیں، ممکن ہے کل آپ دوبارہ اقتدار میں ہوں. دل بڑا کریں، چھوٹا دل مت رکھیں، اور چھوٹے دل کے انسانوں کو اپنے قریب مت بڑھنے دیں. یہ سب سے زیادہ خطرناک وہ لوگ ہیں جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں. کانوں کے تو آپ سب کو معلوم ہے کچے ہیں. جو آپ کے کان میں آ کے پھونک دے جو بات، وہ آپ بغیر تصدیق کیے جناب دھڑام سے جناب گولا پھوڑ دیتے ہیں. اس بات سے اجتناب کریں. ابھی جو آپ کے دل میں جو سوچ آئی ہے، دیر سے آئی ہے، درست آئی ہے. حکومت سے مذاکرات کریں، اسمبلی، قومی اسمبلی میں واپس آئیں، اپوزیشن کریں ڈٹ کے اسمبلی کے اندر. جب دل کرے جلسہ کریں، جب دل کرے جلوس کریں، لیکن قومی اداروں کو مت للکاریں. فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.